अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज फिर हम अपने सवालात और मौज़ूआत के साथ हाजिर हैं। यकीनन जैसे कि हमेशा की तरह ये तो खैर चल ही रहा है एक सिलसिला, खास तौर पर एपीसी के इनेकाद के बाद से मजीद जो सियासी दर्जा हरारत है उनमें मुसलसल एक इजाफा नजर आ रहा है और उसके जो कॉन्सिक्वेंट इवेंट्स है वो हमारे सामने हैं। फिर एहतसाब का भी जो अमल है वो भी जारी हो सारी है और गवर्नेंस के मामलात पर भी उसी तरह से हर तरह की बात हो रही है, हर तरह के बयानी और नैरेटिव्स हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसे में पहला सवाल मुलाहिजा कीजिएगा, फिर वापस आते हैं। जी नाज़रीन, आपने जैसे देखा कि एपीसी के इनेकाद और इस तमाम पूरे इवेंट के बाद जो वाकयात जो हैपनिंग्स हो रही हैं, जैसे जैसे मामलात आगे अनफोल्ड हो रहे हैं, बात करना बड़ा जरूरी है कि जो गद्दारी के मुकदमात, ये एक बड़ी अनोखी नौयत का एक किस्सा है जो कि हमने देखा कि गद्दारी की बाकायदा या सेडिशन चार्जेस पर जो एफआईआर हैं वो तकरीबन कोई 40 नून लीग जो इस वक्त है अपोजिशन जमात अलॉन्ग विद द पीपल्स पार्टी, यानी बड़ी जमातें अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट हैं दोनों, तो पीएमएलएन के कोई 40 अफराद के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई हैं। ऐसे में अब वहां से भी यकीनन एक सियासी बयानिया मजीद एग्रीवेट होता भी नजर आता है कि जी क्योंकि अपोजिशन, यकीनन अपोजिशन का हक है कि वो अपोजिशन करें और वो हक बजानिब है कि अगर वो अपोजिशन भी करना चाहते हैं या फिर कोई पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन भी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में क्या ये जो एफआईआर हैं पर्टिकुलरली ये कहां से जस्टिफाई होती हैं? क्योंकि बहुत आवाज उठी है ना सिर्फ इस दौर में बल्कि इससे पहले भी, अगर किसी भी हुकूमत ने, ख्वाह वो कोई सिविलियन हुकूमत हो या कोई डिक्टेटर की हुकूमत हो, लेकिन हर दफा बहुत आवाजें उठती हुई नजर आई जब भी इस किस्म के मुकदमात अपोजिशन के, जो भी अपोजिशन ऑफ द डे हुई है उसके हवाले से बनते हुए नजर आए हैं। ऐसे में नाजरीन, अपोजिशन का तो ये नैरेटिव अपने सामने है ही और इसके बारे में हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है वो बहुत इंटरेस्टिंगली नाजरीन अब सामने आया है। ना सिर्फ वजीर आजम इमरान खान ने इस मामले से मुकम्मल डिस्कनेक्ट का उन्होंने इजहार किया है, बल्कि इसके ऊपर सख्त उन्होंने डिस्प्लेजर भी शो किया है कि इस किस्म के मुकदमात या इस किस्म की एफआईआर किसी भी जमहूरियत को सूट नहीं करती हैं। आज काबीना में भी नाजरीन, जैसे कि हस्बे मामूल ट्यूसडे के रोज काबीना का इजलास होता है, वजीर आजम इमरान खान इसकी सदारत करते हैं, तो आज वहां से भी यही इतलात मौसूल हुई हैं कि काफी इस हवाले से बात हुई, काफी इस हवाले से सोच विचार हुआ। वजीर इत्तलात तो नशरियात शिबली फराज जब प्रेस टॉक करने के लिए आए तो उन्होंने भी बाकायदा तौर पर एक बल्कि सवाल के जवाब में मजीद इलेबोरेट करके बताया कि इस किस्म के वाकयात का कोई ताल्लुक नहीं है ना उनकी जमात से, यानी कि ना पीटीआई से, और ना हुकूमत उसकी कोई ओनरशिप लेती है, ना उसको ओन करती है। और जो वजीर आजम इमरान खान की तरफ से जो डिस्प्लेजर की बात थी वो तो कल ही हमारे सामने वाजे हो गई थी। ऐसे में पुलिस का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है और पुलिस ने भी ये मौक़िफ़ दिया है कि ये जो एफआईआर हैं ये किसी इंडिविजुअल का एक्ट है, यानी कि किसी ने जाती अपनी हैसियत में ये एफआईआर जरूर दर्ज कराई है, लेकिन इसका स्टेट से, रियासत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे में नाजरीन बात ये कर लेंगे कि एहतजाजी तहरीकें अब चल रही हैं, अपोजिशन बिल्कुल हक बजानिब है कि अगर वो किसी भी तरह से अपना एहतजाज या अपोजिशन जो है वो करना चाहते हैं, जो भी उसको लाहे अमल देना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा नाजरीन क्या जो जमातों से या असेंबलियों से एक इस्तीफे की बात है, जो कि पीडीएम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और जो एपीसी में जो एलामिया था उसका भी एक बहुत अहम जुज है, क्या ये इस्तीफे वाकई टेबल हो जाएंगे या फिर ये मामलात सिर्फ पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस और पावर शोज तक महदूद रहेंगे? ये एक बड़ा जरूरी सवाल है जो हम टेबल करेंगे। और साथ साथ ये जो एक डिस्कनेक्ट का इजहार किया गया है इन तमाम एफआईआर से, ये इसके ऊपर भी जरा बात हो जाए, क्योंकि इसमें यकीनन अपोजिशन का तो वो मौक़िफ़ है ही जो होना चाहिए। उन्होंने राइटली सो इसके ऊपर बरहमी का इजहार किया है, वो नाराज भी हुए हैं अपोजिशन की मुसलसल इसके ऊपर जो उनके एक बयान है वो इसमें सामने आ रहे हैं और वो अटैक कर रहे हैं इस हवाले से कि आया उनको क्यों इस किस्म की एफआईआर का शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन जो इसमें गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसका हमने इस वक्त अभी हवाला दिया है। यही पहला सवाल टेबल करते हैं अपने मौजूद मेहमानों के साथ। शौकत यूसुफजई साहब नाजरीन हमें ज्वाइन करेंगे, वजीर खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इन तमाम उमूर पे हमारे साथ ऑन बोर्ड रखेंगे। शॉर्टली ही इज सपोज टू जॉइन अस फ्रॉम पेशावर, टीवीयू लिंक के जरिए हमारे साथ होंगे। अब्बास आफरीदी साहब नाजरीन हमारे साथ होंगे, साबिक वफाकी वजीर और पीएमएलएन की नुमाइंदगी इन तमाम उमूर पे हमारे साथ करेंगे, हमें ज्वाइन बल्कि कर चुके हैं। वेलकम ऑन बोर्ड अब्बास साहब,
شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور مہر تارڑ صاحبہ ناظرین ہمیں جوائن کر رہی ہیں اپنے تجزیہ تبصرے کے لیے ان تمام امور پہ. صحافی ہیں, اینکر پرسن ہیں, اور اپنا جو تجزیہ تبصرہ ہے پولیٹیکل رائے پہلے سن لیتے ہیں, پھر ہم مہر صاحبہ کی طرف بڑھیں گے تاکہ وہ اپنا جو ایک انالیسز ہے وہ اس کے اوپر پریزنٹ کریں. ویلکم مہر صاحبہ, ہمیں وایا اسکائپ آپ جوائن کر رہی ہیں. شوکت صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, بلکہ شوکت صاحب ویلکم آن بورڈ, بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا, آپ کی تشریف آوری کا. آپ وایا ٹی وی یو ہمارے ساتھ پشاور سے موجود ہیں. عباس صاحب ذرا بات آپ سے ذرا پہلے کر لیں اور آپ سے آغاز اگر بات کا کر لیں. فرمائیے گا, بڑی ساری چیزیں ہیں اس وقت جو زیر بحث آ رہی ہیں. ایک تو ان ایف آئی آر سے ڈسکنیکٹ کا اظہار, اس کے اوپر اپنے کمنٹس اپنے ریمارکس ضرور بتائیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ جو معاملات ہیں سارے, کیا یہ صرف پبلک ڈیمونسٹریشنز یا ریلیوں تک محدود رہیں گے, یا پھر دراصل در حقیقت آپ واقعی امپلیمنٹ کریں گے اس فیصلے کو, پی ڈی ایم کے بھی اس فیصلے کو اور اے پی سی کے بھی اس اعلامیے کو, کہ آپ استعفے باقاعدہ طور پر دیں گے گیون دا فیکٹ کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے؟ تھینک یو مونا, مجھے انوائٹ کیا. پلیجر عباس صاحب. ایسا ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اسے دور رکھا ایف آئی آر سے. مجھے 2 سال میں ایسی چیز بتا دے کہ جو 1 سال پہلے یہ اپنی کمپین کر رہے تھے اور ان کے جو نعرے تھے, اور ابھی جو کارکردگی ہے 2 سال کی, اس میں ایسی چیز بتا دے ایک جس میں انہوں نے دوری اختیار نہیں کی ہو. ہر وہ کام جو یہ کرتے ہیں پھر اس کے اوپر یو ٹرن لیتے ہیں, پھر کام کرتے ہیں پھر یو ٹرن لیتے ہیں, پھر کام کرتے ہیں پھر یو ٹرن لیتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ اگر اس کا بدقسمت ملک ہے کہ 4 پرائم منسٹرز اور 3 جنرل اور یہ سارے لوگ اس کے اوپر ایف آئی آر کرتی رات کے 2 بجے, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ 3 منسٹر کے ہاں یہ ہم نے کاٹی ہے, آپ کے 2 دن ٹی وی پروگرام پہ متواتر, پھر آپ کے چودھری صاحب آتے کتنی عمران خان صاحب نے مجھے کبھی تک عمران خان صاحب نے کیا کوئی ٹویٹ کی ہے یا کچھ, ورنہ کسی کو نزلہ ہو جائے بخار ہو جائے تو ٹویٹ ٹھوک دیتے, یہ ٹویٹ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ اکانومی یہ ہو گئی. اتنے بڑے واقعے کے بعد, اتنے بڑے قصے کے بعد وہ کہتے ہیں جی منسٹر صاحب کہتے ہیں میری اس سے بات ہوئی, ہمارا تعلق نہیں. 3 منسٹر ٹی وی پہ اسی ٹائم سیم ٹائم پہ جب یہ بات کرتے 3 منسٹر کہتے ہیں آپ نے کیا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا. تو یہ گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے ہمیں تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے, بول کیا رہی ہے, اور ان کی سوچ و فکر کدھر ہے, اور کیا یہ سرکار میں بیٹھی ہوئی ہے. یعنی آپ کو یقین نہیں ہے کہ ان کا این ایف آئی آر سے کوئی تعلق نہیں ہے عباس صاحب؟ یہ تو اس کا اگر ان کا نہیں ہے اس کا مطلب ملک آٹو پہ چل رہا ہے, آٹومیٹک چل رہا ہے, جو جس کا دل آئے وہ کر رہے. جیسے آپ نے کہا ٹی وی کا بھی تھا تو یہی تھا کہ جہانگیر ترین صاحب گئے, آج میں ان کے اسپوکس مین کو سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ یہ ایف آئی آر انہوں نے کاٹی. اچھا ڈی آئی جی بھی ہمارا, چیف سیکرٹری بھی ہمارا, ایس ایچ او بھی ہمارا, ڈی ایس پی بھی ہمارا, لوگ بھی ہمارے, ہم اپنے اوپر ایف آئی آر بھی کاٹ رہے ہیں, جیلوں میں بھی خود جا رہے ہیں. یہ بچوں والی بات جو ایک فیڈرل گورنمنٹ کا اسپوکس مین, فیڈرل منسٹر اس طرح کی بات یعنی یہ آپ ماننے کو تیار نہیں ہے عباس صاحب؟ یہ بتائیے گا آپ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کسی نے انفرادی حیثیت میں بھی تو کاٹ سکتے ہیں نا, بطور سٹیزن آف پاکستان یہ تو سب کا حق ہے کہ ایف آئی آر آپ کہیں بھی جا کے درج کروا دیں. وہ ٹھیک ہے, لیکن ہمیں بالکل اس پہ یقین اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھا, انہوں نے جو ہے دبانے کی کوشش کی, انہوں نے اپنا پورا سٹرینتھ لگایا, جب اس پہ عوام کا ایک ریئیکشن آیا تو ایک دم یہ پیچھے ہٹ گئے. یہ ریئیکشن بہت برا ہے, یہ بار بار غدار, اور یہ تو انہوں نے ایک دم یو ٹرن لے لیا. ابھی دوسرا سوال آپ نے مجھے کیا کہ یہ جو تحریک ہوگی, تحریک آپ دیکھتے جائیں گے, تحریک چلتی جائے گی, جلسے ہوں گے اور استعفے بھی ہوں گے, دھرنے بھی ہوں گے. اور اس گورنمنٹ کا خالی یہ نہیں, کیونکہ دیکھیں آج ان کی میٹنگ ہوئی ہے, کیبنٹ کی میٹنگ, آج کی کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے چینی, آٹے وغیرہ کی بات کی, سندھ کی بات کی کہ بکنے کے لیے امپورٹ کیا, گندم سستا بیچ کے مہنگا لے رہے ہیں, چینی ایکسپورٹ کر کے لے رہے ہیں. یہ ملک کو اس طرح لوٹنے کا انٹرنیشنل سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, ایک چیز بیچتے ہیں دوسری خریدتے ہیں پھر مہنگے ریٹ پہ, ملک کو ایک تباہی کے دیانے پہ لے گئے ہیں. اور ادھر کوئی بات, آپ 10% کا انفلیشن دیکھیں, آپ مہنگائی کا حد دیکھیں. ہاں یہ تو کابینہ کے اجلاس میں بھی آج تذکرہ ہوا ہے کہ یہ ایک ڈسمل فگر ہے معیشت کا. 10,000 یا 20,000 جس انسان کی تنخواہ ہوتی تھی, آج وہ چینی کس طرح خریدے, آٹا کس طرح, گھی کا کنسٹر کیسے خریدے, ٹماٹر, پیاز, اگر اس کا بل 10,000 روپے کا ہوتا تھا اور ابھی وہ بل 20,000 کا ہو گیا. دوائیاں جو ہے 600% مہنگی ہو گئی ہیں.
तो आप क्या कहती है कि हम बैठ के तमाशा देखेंगे, पाकिस्तानी कौम एक कपड़े रह गए, ये वो भी ये निकाल ले? हम निकलेंगे अपनी कौम के लिए, अपनी कौम के हकूक के लिए, हमारा ये फर्ज है। इस्तीफे भी देंगे आपको, पीपल्स पार्टी पे भी एतबार है कि वो भी इस्तीफे देंगे। इंशाअल्लाह जो नहीं देगा वो अगर कौम का मुजरिम होगा, हम अपनी कौम के लिए निकलेंगे, इस आजाब से इसको तोड़ाएंगे। ये एक झूठ का, एक ऐसी झूठ का एक इकट्ठे हो गए झूठे कि जो 2 साल से हमने एक सच्ची बात नहीं देखी। कोई एक 5 चीजें बता दें कि जी ये चीज हमने सस्ती कर दी, इससे मुल्क को फायदा हो गया, ये काम हो गया, ये काम, 5 चीजें बता दें, 5 चीजें बता दें। शौकत साहब फरमाइएगा। शौकत यूसुफजई साहब, आपने ऑपोजिशन का तो सुन लिया है मौक़िफ़। वो कह रहे हैं उनको किसी सूरत एतबार नहीं है कि इन FIR से आपका या आपकी जमात का कोई ताल्लुक नहीं है। हत्ता ये कि कल से ये बातें सामने आ रही हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने इस पे डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया है। तो बताइएगा ये ऑपोजिशन क्यों आया मानने को तैयार नहीं है? उनको अभी भी लगता है कि ये सप्रेशन टैक्टिक्स हैं, आप उनको क्योंकि रोक नहीं पाए और वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो लिहाजा इस वजह से अब ये गद्दारी की भी FIR अब दर्ज कर ली गई हैं, जो कि बिल्कुल एक बड़ा मनफी रुझान है पाकिस्तानी सियासत में, कभी भी नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इतना बड़ा भाषण दिया, जैसे कि सिंध में तो दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं, तीसरी बार उनकी हुकूमत है, और जैसे कि सिंध में सारे मसाइल हल हैं। और देखिए, इस तरह नहीं होता है, आप डिलीवर नहीं कर सकते। आपने पिछले जो हमसे यानी 2 सालों में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 40-50 साल का गंद है वो साफ हो जाए, और महंगाई है, इसकी बात तो हम भी कर रहे हैं, महंगाई है, बिल्कुल है, क्योंकि मुल्क जिन मसाइल से गुजरा है, जिन मुश्किलात से गुजरा है, अल्लाह के फजल से मुल्क डिफॉल्ट होने से भी बचा है ना, तो वो भी तो बता दें लोगों को। और ये इनका ये ख्याल है कि हम महंगाई का मसला उठा के ये जो लूट मार की है इससे बच सकेंगे, इस तरह नहीं है। आप महंगाई की बात करें, लेकिन साथ साथ जो पैसा लूटा है वो भी तो लौटा दें ना, वो उसकी भी तो बात करें। यानी उसके बीच में आप ये मसला लेके, जब भी मुल्क मुश्किल हालात में रहा है, इन्होंने उससे फायदा उठाने की कोशिश की है। तो ये जो इस तरह की बातें, आपके जो बयानियां है, आज आप जो कौमी इदारों के खिलाफ पढ़ाई करेंगे और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे जी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट करे या न करे, बहुत सारे वो इदारे हैं जो कर सकते हैं, क्यों नहीं करें? आप जो बयान आप कर रहे हैं, आप अपना लहजा दुरुस्त करें ना। आप हुकूमत को बेशक गालियां दें, आप हुकूमत के, आप सियासी लोग हैं, सियासी बात करें, हम आपकी बातों को तो बुरा नहीं बनाएंगे क्योंकि हम सियासी लोग हैं। हाँ, ऑपोजिशन के तो सर हक है, आपने भी बड़ी सख्त ऑपोजिशन की है बतौर बिल्कुल। मैं तो ये देखा, मैं तो आज भी तैयार हूँ इसके लिए, मुझे कोई गाली भी दे ना मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ये हक है किसी को कि वो कौमी इदारों को टारगेट करें सिर्फ अपनी चोरी छुपाने के लिए। ये मुल्क जो है, ये जिन मुश्किलात से गुजरा है, पूरी कौम को पता है, इनके साथ कोई निकलने वाला नहीं है। ये देखें, इन्होंने कहा था कि कोविड-19 है, इमरान खान के फैसले गलत हैं, ये क्यों लोगों को मरवाना चाहता है। आज मुझे बताया जो उन्होंने, इमरान खान ने जो फैसले किए थे, क्या पूरी दुनिया ने उसके ख्वाहिश नहीं किए? ये ना करें, इनके ना करने से हमें क्या फर्क पड़ता है? इनके साथ लोग निकलने वाले नहीं है। या तो इन्होंने कोई डिलीवर किया होता माजी में, ये इमरान खान के मुतबादिल तो नहीं बन सकते ना। हमारे मुश्किलात हैं, हमें सबको पता है, कौम को भी पता है, और हम कौम को अवेयर कर चुके हैं। मुश्किलात हैं, क्यों हैं, कैसे हल होंगे, इसमें टाइम लगेगा। शौकत साहब सिर्फ इतना बता दें कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, ये जो गद्दारी की FIR हैं, एक तो वजीर आजम इमरान खान कह चुके हैं कि हमारा ताल्लुक नहीं, हुकूमत का ये ऑफिशियल मौक़िफ़ है, लेकिन आप इतनी जरूर बात फरमा रहे हैं कि ये इदारों के खिलाफ जो हर्जा सराई है उसका ऑपोजिशन से दरअसल कोई वास्ता नहीं है, और ये दरअसल नहीं करनी चाहिए थी। तो ये जो इंफरादी अमल है, आपको बताऊं मोना, अगर ये बात अपोजिशन करे या मैं करूं या कोई भी करे, ये तो देखिए उन इदारों का मसला होगा ना, मैं तो उसकी जिम्मेवारी नहीं कर सकता हूँ ना, लेकिन मैं अपने इदारों के साथ खड़ा हूँ। मेरे इदारे को कोई गाली देगा, वो इदारे जो जाने कुर्बान कर रहे हैं, वो इदारे जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो इदारे इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एक अपने जानों को नजराने दे रहे हैं, हम उनको सलूट पेश करते हैं। ये जिस अंदाज से, ये तो मोदी की जबान है। आप अगर मेरे आर्मी चीफ को, आप अगर मेरे उसको बुरा भला कहेंगे, तो ये तो अब मोदी भी कह रहा है, तो उसमें और इसके बयानी में फर्क क्या है? तो मेहरबानी करें, आपने जो चोरियां की हैं उसका तो हिसाब अब तो मांगा जा रहा है, उसके तो आप नहीं छूट सकते। तो अभी भी उसी जगह पे बात करिए कि आपने एसेट कहाँ से बनाए और आपने मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की।
جب تک آپ اس کا جواب نہیں دیں گے وہ تو کہتے ہیں نہیں کی شوکت صاحب وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کی, آپ انہیں وکٹیمائز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم آپ کو چھوڑیں گے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں. مہر صاحبہ آپ نے دونوں کی بات سن لی, دونوں حضرات اپنا جو سیاسی نیریٹو ہے دونوں کا سامنے ہے. اب آپ کا تجزیہ دونوں کی بات سنتے ہوئے فرمائیے گا, اور جب ہم سیکنڈ راؤنڈ کریں گے ہم مزید اس پہ بات کریں گے, جو مہنگائی اور جو معاشی طور پر جو اشاریے ہیں ان کے حوالے سے بات ہم ایٹ لینتھ اپنے اگلے راؤنڈ میں آپ تمام سے کریں گے. لیکن ابھی فی الحال یہ جو ایف آئی آر وغیرہ یہ درج ہونا, یہ غداری کے مقدمے, دو باتیں ابھی سامنے آئی ہیں. ایک تو شوکت صاحب جیسے کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جب آپ اٹیک کریں گے ہمارے انسٹیٹیوشنز کو تو ایک فطری عمل ہے کہ بطور شہری کوئی بھی اس پہ ایف آئی آر جا کے درج کرا لے گا, لیکن گورنمنٹ اس کے اوپر ڈسکنیکٹ بھی اپنا مسلسل ظاہر کر رہے ہیں, اور پولیس کا بھی بیان آیا ہے کہ جی اسٹیٹ کی طرف سے نہیں ہے, یہ انفرادی حیثیت میں کرائی گئی ہیں. آواز آ رہی تھی مجھے ان سب کی. پہلے تو کیٹیگوریکلی میں تو یہ جو لیبل دیے جاتے ہیں ٹیگ دیے جاتے ہیں کہ فلاں زبان ہے اور فلاں پیٹریٹزم کو لوگوں کو کوشچن کیا جاتا ہے, میں تو اس کے کیٹیگوریکلی خلاف ہوں. پہلے تو میں یہ بات کلیئر کرتی ہوں, یہ میں پی سی پی کے زمانے میں بھی تھی, پی ایم ایل این کے زمانے میں بھی تھی, آج بھی کہہ رہی ہوں, کل بھی کہوں گی. ہمیشہ سے کہا ہے کہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کسی کے پاس کسی نے اسپائی پکڑا جائے یا کوئی اسپائی کرتا ہو یہ طرح. ادروائز جسٹ بیکاز کسی کی بات پہ آپ ڈس ایگری کرتے ہو یا کسی کی پالیسی آپ کو پسند نہیں ہے تو پیٹریٹزم کو پانیا نشان اٹھا دو یا اس پہ الزام اٹھا دو. آبویسلی جب آپ ہوتا صرف یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب آئے تھے اور وہ ایڈریس کریں گے اپنی پارٹی کو یا اپنی الائنس کو, یہ کہہ رہے ہیں کہ میری لڑائی تو عمران خان سے نہیں ہے, میری لڑائی تو ان سے ہے جو عمران خان کو لے کر آئے تھے, اس نے ملک میں یہ کر دیا, انہوں نے ملک میں وہ کر دیا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی کو ان کو اس طرح پرسنلی نہیں لینا چاہیے کہ یہ میری جنگ ہے اور یہ میری لڑائی ہے اور میں نے لڑنا ہے. بہت پاکستان کا انسٹیٹیوشن ہے, ہم سب کے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہے. کسی کو بھی ان کے یہ کہتے کہ یہ ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے اور یہ ان کے ساتھ سنسیئر ہے ان لڑائی میں. آبویسلی جب آپ ٹی وی میں پڑھیں گے بیانات دیں گے تو عام لوگ بھی وہی سنیں گے, کسی نہ کسی جذبات انسان نے سوچا کہ وہ اچھا میری پارٹی کے خلاف بننے نے یہ کہا تو چلو میں اپنی طرف سے ذرا زیادہ بڑا وجلانٹی چاہتا ہوں تاکہ مقدمہ کر دیتا ہوں. آئی ایم ویری گلیڈ کہ عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر صاحب نے بڑے کلیئر آواز میں کہا ہے کہ کہا ہے اس ایف آئی آر سے تعلق پاکستانی وہ اس طرح نہیں کرتے. تو جہاں تک لوگوں کی لڑائی میری نظر میں تو یہ اس کو پولیٹیکل پریشان سمجھتے ہیں اور دوسری طرف سمجھتی ہے کہ یہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک سیدھا سا راستہ ہے کہ یہ سمپل بات ہے کہ ہاں ہمارے کچھ اقدامات ہیں, ہمارے ہو جائیں, یہ ہمارے کام ہے, اس کا یہ جواب دیں گے. یہ بنا لیا کہ شہباز شریف کو کہتے ہیں پاکستان کے الیکشن شہباز شریف کو اس لیے اریسٹ کیا کہ اے بی سی کا اس کے ساتھ تعلق آتا ہے, اس کا کشمیر کے ساتھ تعلق آتا ہے, اس کا امریکہ کے ساتھ کنیکشن ہے, آرٹ کے ساتھ کنیکشن ہے, اس کے ہے. اور اس کے یہاں پہ اتنی زیادہ سیاسی اقدامات کو لیگل چیزوں میں گھسا دیا گیا ہے, یعنی رینڈم کنیکشنز بنائے ہیں اپوزیشن نے اس پورے معاملے کے دونوں طرف سے کہ آبویسلی اگر حکومت اور آپ کی کانسٹنٹلی ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا بند کرنا ہے, جب آپ پارٹی کو اور دو پارٹی کو آپ پیٹ ملیں گے کتنا سب آئی تھنک بالکل غلط بات ہے. جب آبویسلی آپ اس طرح پیپلائزیشن بناؤ گے تو وہ اپنی نیچرل ریئیکشن ہے, انسٹنکٹیو ریئیکشن سے اپوزیشن کا زیادہ ہے کہ سچائی بیچ میں ویسی کہیں مل رہی ہے. کون سے کیسز پی ٹی آئی نے کیے ہیں, کون سی ان کی وکٹمائزیشن کا تو جو چکر تھا آصف علی زرداری صاحب کو سب سے کم کیسز ان لوگوں نے کیے تھے. ان کی جو آج صحت کا حال ہے, پیپلز پارٹی خود کہتے ہیں کہ یہ اس بیماریاں شروع کی تھی جب جیل میں بند تھے, خود جیل عمران خان صاحب کے ساتھ رہتے ہیں. یہ سب بہت خطرہ سے چل رہا ہے اور ہم کہیں گے اس کو لیگل کیسز صحیح ہو گیا.
اور حکومت کے لوگ ان کو ہر وقت میں صاحبہ اتنا ضرور اور اضافی طور پہ اتنا بھی بتا دیں، آپ نے بڑا ایک ریشنل ڈرا کیا ہے، لیکن اتنا بھی بتا دیں کہ آپ کے لیے کتنی بلیویبل بات ہے جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لا تعلقی کا جو اظہار ہے ان ایف آئی آر سے، آپ کتنا اس پہ یقین رکھتی ہیں؟ کیونکہ اپوزیشن تو یہ قطعاً ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں ہمیں وکٹمائز کرنے کے لیے کیا ہے۔ نہیں، آپ اپنی کامن سینس سے دیکھیں نا مونا، اگر میں نے اور آپ نے کسی پہ کیس کرنا اور ہم اس کو چھپانا چاہتے ہو، اپنا نام نہ دینا چاہتے ہو، دین ویل کور آر ٹریکس نا۔ پی ٹی آئی والے اتنے بے وقوف جتنا یہ ان کو بنانے کی ان کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اب اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے کسی نے آفیشلی ان کے اوپر کوئی کیس کرنا تو وہ پھر پی ٹی آئی کا بندہ تو نہیں سامنے جائے گا نا، یہ تو سنا ہے کوئی پی ٹی آئی سپورٹر ہے یا کوئی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پہ سامنے آئے گا۔ گورنمنٹ کا کوئی کنیکشن نہیں، بٹ آبویسلی گورنمنٹ جو باتیں کہے گی وہ اگر کہیں گے کہ یہ کر رہے ہیں یا ان کے اوپر کوئی کہتا ہے ٹریٹر ہے، کوئی کہتا ہے سیڈیشن ہے، کوئی کہتا ہے انہوں نے یہ غلط کیا، یہ غلط بولا، ایسے نہیں تھا کرنا چاہیے، آبویسلی دیٹ گیٹس ٹو پیپل۔ وہ کسی نہ کسی نے غلط دماغ والے بندے نے سنا ہوگا اور اس نے کہ ہم سب کو پتا ہے بہت بات ہے اس طرح کی مقدمات، اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ بہت بات ہے اس طرح کا مقدمہ کرنا یا اس طرح۔ ہاں، وہ کل سے ہی بات وہ سامنے آئی ہے۔ رائٹ ناظرین، یہ بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات اب ہو گئی ہے کہ واقعی ہونا اسی طرح سے چاہیے کہ دونوں اپنے اپنے سائڈز کے جو بھی جواب ہیں وہ اپنے جواب دیں اور ان کو رینڈم قسم کی چیزوں سے اس کو نہ ریلیٹ کریں۔ خیر، دوسرا جو اس کا جز ہے پورے اس ڈیبیٹ کا وہ ہم رکھیں گے اپنے اگلے سوال میں، جو کہ گورننس ریلیٹڈ ہے، مہنگائی ریلیٹڈ ہے۔ آفٹر اے بریک اسٹے ود اس۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر، 2 کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللهم صل على جی ویلکم بیک ناظرین۔ دوسرا اہم سوال گورننس سے منسلک، آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی بہت اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی، بڑا سوچ وچار ہوا، مہنگائی کا سوال اور ساتھ ساتھ جو معاشی اشاریہ ہیں
उनके हवाले से बातचीत। खैर ये बताया गया है कि दीगर तो जो मुआशी इंडिकेटर्स हैं वो बड़े इन प्लेस हैं। वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब ने जब ये प्रेस टॉक की तो उन्होंने बताया कि ख्वाह वो रेमिटेंसेस हों, करंट अकाउंट का डेफिसिट हो जो कि अब डेफिसिट नहीं रहा है, ये भी उन्होंने बात बताई, ट्रेड का खसारा हो वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें हैं जो कि पॉजिटिव हैं और उम्मीद से बेहतर परफॉर्म करते हुए ये अशारिये नजर आए हैं बावजूद कोरोना वायरस के होते हुए। लेकिन एक अशारिया है जो कि डिस्मल है, जो कि मुसलसल परेशानी का बायस बन रहा है। ना सिर्फ हुकूमत के लिए उन्होंने बात की जैसे इसके ऊपर बात की है, लेकिन अवाम के लिए भी महंगाई के हवाले से और जो इन्फ्लेशनरी जो ट्रेंड्स हैं वो क्योंकि एक इस वक्त इजाफी सूरत हाल दिखा रहे हैं। तो अब इस हवाले से नाजरीन, ख्वाह वो आटा हो, चीनी हो, दोनों के हवाले से बात की गई है कि दोनों की सप्लाईज को इंश्योर किया जाएगा और क्रैक डाउन किया जाएगा उन मुनाफाखोरों के खिलाफ जो कि इसकी मुनाफाखोरी में मुलव्विस हैं। याद रहे नाजरीन कि चीनी और जो गंदुम का बहरान था शिद्दत इख्तियार पहले भी, अब से कुछ बहुत दूर नहीं, कुछ माह पहले ही कर चुका है। इसके ऊपर इंक्वायरीज भी हुई हैं, काफी चीजें फिर मजीद भी होना बाकी हैं, कुछ इसमें लीगल भी मुहर्रकात हैं क्योंकि ये तमाम जो लोग हैं या जो अंडर क्वेश्चन है वो कानूनी अपने ऑप्शन इख्तियार करते हुए अदालत का भी इन्होंने रुख किया हुआ है। ऐसे में नाजरीन $1 मिलियन यही सवाल है कि जब इन तमाम की सप्लाईज हमने इंश्योर करनी है, महंगाई को हमने कम करना है, और एक और चीज जो इजाफी तौर पर जिसके ऊपर बात हुई है वो था पिछली ईसीसी में इंडोर्स हुआ हुआ एक फैसला जिसमें बिजली और गैस के निर्खों को बढ़ाने की बात की जा रही है और गवर्नमेंट उस पर दो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। गवर्नमेंट का ये एक मुसलसल बयानिया है कि जो आईपीपीज के साथ मुआहदे नेगोशिएट किए गए थे गुज़िश्ता हुकूमतों की तरफ से वो पाकिस्तान के कभी हक में नहीं थे, और दूसरी तरफ से अपोजिशन भी ये बात बार बार करती हुई, सवाल करती हुई नजर आ रहे हैं कि अब हुकूमत की तरफ तमाम आंखें हैं, तमाम तवज्जो मरकूज है कि वो डिलीवर करें और वो अब मजीद जो इसका एक ओनस है वो गुज़िश्ता हुकूमतों पे ना डालें क्योंकि अवाम उनकी जानिब देख रहे हैं। दोनों बयानियों पे बात करेंगे। शौकत साहब आप फरमाइएगा, एक तो ये बड़ी वाज़ेह एक अपोजिशन की भी एक ये उनकी लाइन है, उनका बयानिया है, नैरेटिव है। वो कहते हैं कि आप जैसे अभी मेहर साहिबा भी कह रही थी ब्रेक से कबल कि आप अपने हवाले से जवाब दें, आप गवर्नेंस के बारे में बात करें, आपकी तरफ से भी ये जो पकड़ धकड़ वाले बयानात या हुकूमत की तरफ से जो आते हैं वो गालिबन उस तरह से नहीं सूटेबल हैं हुकूमत के लिए, तो आप गवर्नेंस के हवाले से बात करें जिसके बारे में अपोजिशन बारहा आपसे बार बार सवाल कर रहे हैं। बताइएगा ये जो नैरेटिव है ये कितना आप समझते हैं वजन रखता है अपोजिशन की नजर में, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट के लिए भी बाइस तशवीश है और गालिबन हर ही काबीना के इजलास में इसका तस्करा होता है। शौकत साहब, राइट, शौकत साहब को रिकनेक्ट करते हैं, उनसे राब्ता दोबारा कायम करते हैं। अब्बास साहब आप इसके बारे में बता दें, अपनी जगह ये बातें जो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है, मैं तो आपके साथ अब वो रखूंगी सवाल के तौर पर कि हुकूमत बार बार ये कह रहे हैं कि आपकी तरफ से जो मुआहदे नेगोशिएट किए गए थे वो कभी हमारे हक में थे ही नहीं, और इसी वजह से दरअसल ये जो महंगाई का एक तूफान है या जो महंगाई के डिस्मल फिगर्स हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा है कि हमने गैस के मुआहदे किए और एलएनजी लगाए, इन्होंने उस 2 साल में और कितने टर्मिनल लगा लिए और कितने एलएनजी मंगाई और कितनी कीमत में मंगाई। अभी गैस सर्दी आने वाली है, गैस की फिर शॉर्टेज होगी, जो शॉर्टेज हमने खत्म की है दोबारा शॉर्टेज बनाएंगे। जो चीजें हमने की इन्होंने उसमें 2 साल में तबाह बर्बाद कर दिया। आप कह रहे हैं कि हमने जो किया, हमने बिजली खत्म की, 18 घंटे की लोड शेडिंग दी, इनको बिजली दी और अभी दोबारा लोड शेडिंग है, गैस है दोबारा लोड शेडिंग है। बात रह गई महंगाई की और करप्शन की। ये कहते हैं करप्शन जो है हम करप्शन रोक रहे हैं। करप्शन क्या रोक रहे हैं? राजवीर करीम साहब किधर बैठे हुए हैं? लंदन में। इनके वो दवाइयों का स्कैंडल था और मिनिस्टर साहब जो अमेरिका से आए थे वो आजकल किधर है? अमेरिका में बैठे हुए हैं। इधर से गए लूट मार करके इंडिया से दवाइयां मंगाई, सीधा अमेरिका पहुंच गए। बुखारी साहब इनके किधर है? करप्शन करके अरबों रुपए के लंदन में। ये जितने बाहर से एडवाइजर लाए एक एक भाग रहे और इंशाल्लाह जैसे ही गवर्नमेंट जाने लगेगी तो पूरा जहाज भर के बाहर जा रहा होगा। तो और साथ में जो है सारे डॉलर भी बाहर शिफ्ट हो गए हैं। अब बीआरटी उस पे स्टे। अच्छा, जो बच्चों का इनका बीआरटी है उसमें रेत में जा रहे हैं और उसका वजन कर रहे हैं। रेत की ये सारे मैं सवाल अभी शौकत यूसुफज़ई साहब से पूछती हूँ, वो क्योंकि वापस आए। आपने क्यों महंगे मुआहदे किया अब्बास साहब? मैंने तो आपको कह रहा हूँ ना
جو انہوں نے سستے کیے ہیں، انہوں نے کہا تھا ہم 40 روپے پیٹرول دیں گے، یہ دے دیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم چینی 50 روپے دے رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم 30 روپے دیں گے، یہ 30 کر دیں. یہ ایک ایسی چیز یا ایک ایسا معاہدہ نیا ہے جو انہوں نے سستا کیا ہو، کم ریٹ پہ کیا ہو، اور یہ باتیں کرتے ہو کہ ہم نے یہ کمال کر دیا. نہیں، کوئی کام نہیں کیا. PRT کا یہی کہتے تھے کہ جنگلہ مت، ہم نے 6 بنائی بسیں، ان کا ایک ہے جو چل بھی نہیں رہے، جس میں روزانہ آج کبھی لوگ بچ جاتے ہیں، کبھی کیا ہو جاتا ہے، کبھی کیا. اچھا، ان کا آپ مجھے بتائیں، جتنے کیس ہے سب سے انہوں نے فیل لیا ہوا. کرپشن کا تو یہ حال ہے. منسٹروں کا آپ کو میں نے کہہ دیا کتنے باہر چلے گئے، اور جب یہ گورنمنٹ جائے گی، جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی ہم جانے والے ہیں، پھر اچھا مجھے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ اس سے پہلے جو ہماری چیف جسٹس صاحب تھے وہ کسی کو کیا فیصلہ سناتے تھے، کسی کو کیا ہمارا سرکار. اور لیکن عباس صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ معاہدے ری نیگوشیٹ کرنا اتنا آسان ہوگا؟ سوورن گارنٹی ہوتی ہے ملک کی طرف سے. یہ اور کچھ کر لیں، یہ اور اچھے والے کر لیں، چلو اس سے آگے یہ صحیح کر لیں نا، اس سے آگے یہ جو نئے کریں تو وہ اچھے کر کے دکھا دیں. یہ جو معاہدوں کے علاوہ دیگر بات ہو جائے. ہاں، اور پھر ہمارے پاکستانیوں نے ڈیم فنڈ کے لیے پانی کا زوال آ رہا تھا، پانی میں قحط آ رہی تھی پاکستان میں، ڈیم فنڈ کدھر گیا؟ چیف جسٹس صاحب کدھر ہے؟ یہ سارا اس ملک کو اس تباہی کی طرف لے گئے ہیں کہ اس کو واپس ٹھیک کرنے میں بھی 10-15 سال لگیں گے. ہر گھر میں مشکلات آ رہی ہیں، دوائیوں کے پیسے پورے نہیں ہو رہے، فیسوں کے پیسے پورے نہیں ہو رہے، کھانے پینے کے پیسے نہیں، رینٹ پورا نہیں ہو رہا. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ سرکار کو. یہ وقت جو آدمی اب اپنی قوم کے حقوق کے لیے نہیں کھڑا ہوگا وہ مجرم تصور ہوگا، کیونکہ جس میں بھی اس ملک کی خدمت کرنی ہے اور اپنی قوم کی فکر ہے اس کو، تو ان سے چھٹکارا بہت ضروری ہے، خالی اس عوام کے لیے. عوام عباس صاحب، یہ میں تمام آپ کے سوالات رکھتی ہوں شوکت صاحب کی طرف. مڈل کلاس کو ان کو پیس کے رکھ دیا ہے. میں سارے سوال شوکت صاحب کی طرف رکھتی ہوں، لیکن صرف اتنا بتا دیں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے کچھ خراب نیگوسیشنز ہوئی تو اس کا تو جواب دینے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں نا سر؟ اگر آپ سے کوئی بھی ادارہ پوچھے. تیار ہے، ہماری چیز کے لیے تیار ہے. LNG ٹرمینل کا معاہدہ ہو یا مناظرہ کر لیں ہمارے ساتھ، ایک چیز پہ مناظرہ کر لیں. اچھا، مناظرہ کر لیں، ٹھیک ہے. جی شوکت صاحب، یہ چیلنج تھرو کیا ہے عباس صاحب نے کہ آپ لوگ مناظرہ کر لیں، وچ از ناٹ اے بیڈ آئیڈیا ایٹ آل، کہ چلیں ایویلیویٹ کر لیں، کوئی ڈیبیٹ کروا لیں. یہ اپوزیشن پہلے بھی آپ کو آفر کر چکے ہیں، اور چینی، آٹا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں، مہنگائی پہ ایک تو ان کا ڈائریکٹ اثر ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کے لیے معاہدوں کو کوئی ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شوکت صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی سے تو ہم انکار نہیں کریں، بار بار مہنگائی کی چیزوں کو لے کر چلتے ہیں اور اس کو اپنے ڈیفنس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. سب کو پتا ہے جو اکنامک ایکٹیویٹی تھی 6 ماہ سے ختم ہو گئی تھی، پوری دنیا کی اکانومی 15% شرنک ہوئی ہے. صرف انڈیا کی اگر ہم دیکھیں تو 23% اس کی اکانومی شرنک ہوئی ہے. پوری دنیا یعنی گلوبل ریسیشن ہوا ہے. پاکستان ایک غریب ملک ہے، اس میں وہ بھی متاثر ہوا ہے. ہم نے بینک کرنسی سے ملک کو نکالا اور پھر ایک دم کرونا آیا، اب کرونا سے نمٹ رہے ہیں، انشاءاللہ کرونا سے بھی ملک کو نکال رہے ہیں، اور اس میں کامیابی کافی حد تک ہوئی ہے. چند ماہ میں بہتری بھی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن چیزوں کو دیکھنا چاہیے. فارن ریمیٹنس بڑھ گئے ہیں کیونکہ اعتماد بڑھ رہا ہے. کنسٹرکشن شعبے میں ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے، اس سے ڈیفینیٹلی بہتری آئے گی. ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے. ہم جب آئے تھے تو یہ جو عباس صاحب بات کر رہے ہیں $20 بلین خسارہ تھا، وہ اب آ کے 0 پہ آ گیا ہے. یعنی میں حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ جو بات کرتے ہیں یہ صرف اپنے ڈیفنس کے لیے کرتے ہیں کہ ہم سے نہ پوچھے. بھائی آپ سے جو پوچھا جا رہا ہے آپ اس کا جواب دیں. جب ہماری باری آئے گی آپ ہم سے پوچھیں گے، ہم جواب دیں گے. اب آپ ہماری تو باری نہیں آئی ہے، آپ پہلے سے چیخیں مار رہے ہیں. آپ اپنے جواب دے دیں. جو باتیں ہوئی ہیں، جو آپ نے کارنامے انجام دیے ہیں وہ آپ کر لیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ کم از کم میں تو نہیں بھاگوں گا، میں اس ملک میں ہی رہوں گا، اور انشاءاللہ حاضر ہوں جب آپ کہیں. یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ جی ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں، کہ بار بار یہ کہتے ہیں معاہدوں کو لے کر معاہدے کو لے کر، تو آپ مجھے بتائیں کہ جو معاہدے ہم نے چھیڑے ہیں ابھی، تو کیا انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ جی بالکل یہ چیزیں کتنے مہنگے ہوئے ہیں. یہ جو آپ کے پاس یہ جو بجلی کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو بجلی بنا کے ہم چلے گئے تھے. بھائی بجلی آپ نے بنا کے چلے گئے تو کوئی کھا گیا ہے؟ کوئی کس نے کھایا ہے آپ کی بجلی؟ یہ جو بات کرتے ہیں بیسیکلی دیکھیں اس کے لیے بڑے ڈیم بننے چاہیے تھے. یہ کرمنل نیگلیجنس ہوا ہے.
پہلی مرتبہ وزیراعظم عمران خان نے جا کے ڈیم کا افتتاح کیا، ڈیم پہ کام شروع کرایا. اب اس کا ٹائم تو لگے گا، وہ ڈیم پہ 1 سال 2 سال میں نہیں بنتا ہے. وہ انہوں نے زمین ایکوائر کی تھی نا شوکت صاحب، انہوں نے بھی بیامیر بھاشا کی زمین ایکوائر کی تھی. وہ پھر آپ کو میں ان کی طرف جاؤں گی تو مجھے پتا ہے کہ کس طرح ایکوائر کی تھی، اور یہ بھی آپ مجھے پتا ہے کہ کتنی ایکوائر کی تھی. آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو ڈپٹی کمشنر وہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ ذرا فگرز منگوا لیں کہ اس ڈیم کے لیے زمین جو ہے وہ کب ایکوائر کی. اچھا شوکت صاحب اتنا فرما دیں ایکوائر کی. جی یہ فرما دیں کہ دیکھیں آپ نے جو ابھی بات کی نا، ابھی آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ ہماری جب باری آئے گی تو ہم جواب دے ہوں گے. سر ابھی جو آپ سے جواب جو مانگا جا رہا ہے، یا جو اپوزیشن آپ سے بار بار گلا کر رہی ہے آپ اور تنقید بھی کرتی نظر آ رہی ہے، وہ ہے مہنگائی کے حوالے سے. وہ کسی معاہدے یا کسی پروجیکٹ کے حوالے سے فی الحال نہیں ہے. وہ تو ظاہر ہے ادارے جب بھی انہوں نے ٹیک اپ اگر کرنا ہوا تو ہوگا. میں آپ کی بات سمجھ گیا. میں نے جو پہلے بات کی نا مہنگائی، ہاں تو اس کی وجوہات ہے نا، وجوہات کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے نا. اور وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے دراصل. دیکھیں میں ان کی وجہ سے بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہمیں ملک ملا تو بینکرپٹ ہونے کی طرف ہم جا رہے تھے نا، اور اس کو ہم نے بچایا، ملک کو بچایا. پھر ایک دم کرونا ہے، جب اس سے ہم نکلنے لگے، ٹیک آف کرنے لگی اکانومی، کرونا آ گیا. اب پورے اچھا ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کے بعد سے آپ نے کہا کہ دراصل ہم نے ٹیک آف کرنا تھا. 15% پوری دنیا یہ اکانومی کے لیے گلوبل ریسیشن آیا ہوا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان بہتری کی طرف جائے گا انشاءاللہ. ان تمام مشکلات کا مقابلہ کیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب مشکل وقت ہوتا ہے پاکستان پہ، یہ اپنے لیے نکلنے کی سوچتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ہم سے نہ پوچھا جائے، ہمیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کی جائے، ہم سنا پسند لوگ ہیں. یہ جو بات ابھی تک ہو رہی تھی، میں اپنے بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو اس سے پہلے سندھ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، زرداری صاحب کی زبان کس نے کاٹی تھی؟ وہ کس کے بارے میں تھا؟ ہم نے کسی کی زبان کاٹی ابھی تک؟ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ لوگوں کو بیوقوف نہ بنایا جائے، نہ لوگ ان کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ. یہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو مقدمے بنائے تھے، آج اس پہ عمل ہو رہا ہے. یہ تو ایک دوسرے کو ڈرانے کے لیے کرتے تھے، انہوں نے کرنا کچھ بھی تھا. لیکن آج جو ہے وہ نیب آزاد ہے، خود مختار ہے، شریعت کے اوپر. اس پہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ بیاٹی جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، پلان یہ ہو گیا ہے. بیاٹی انشاءاللہ ایک 10 دن بعد شروع ہو جائے گی، آپ دیکھ لینا. اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ یہ جو بیاٹی ہے، اس پہ میں بالکل چیلنج کرنے کے لیے ان کو تیار ہوں. عباس صاحب بھی خیبر پختونخوا سے، میں بھی خیبر پختونخوا سے. بالکل یہ میرے ساتھ چیلنج کرے بیاٹی کے اوپر. یہ مجھے لے کر آئے جو خرچہ ہوا ہے لاہور کے اوپر، اور جو خرچہ ہوا خیبر پختونخوا پہ. یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں ہوتا ہے کہ چیز مہنگی بنی ہے، اس میں کرپشن ہوئی ہے. میرے ساتھ بیٹھ کے میں چیلنج کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ جلدی عباس صاحب کو سیر کروائیں گے اپنے ساتھ بی آر ٹی کی، آپ کے لیے اچھی نہیں. پہلے میرا چینل قبول کر دیں، نیشنل چینل پہ جو ٹی وی جس چینل پہ یہ چاہے میں ان کے لیے حاضر ہوں. زبردست. اچھا مہر صاحبہ، آپ نے اب دونوں کی بات سنی ہے. بطور صارف مہنگائی کے حوالے سے تو جو بات ہے وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے. آرگیومنٹس میں دونوں کے کافی آپ دیکھ لیں کچھ ویٹ ہے کتنا نہیں ہے. ان یور انالیسس کیا خیال ہے آپ کا؟ آف کورس ملک میں مہنگائی ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے، اور لوگ بڑے پریشان ہیں. ہر مہینے چیزوں کی پرائسز میں عجیب و غریب قسم کا اضافہ ہو جاتا ہے. اٹ از افیکٹڈ ایوری ون، اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، نیچے والے لوگوں کے بارے میں، پاورٹی لائن سے نیچے والے لوگوں کے بارے میں بات کرنی بہت کی بات ہے. بہت بہت برے مشکل حالات ہیں. دیکھنے والا پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے ایک تو کورونا کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے، پوری دنیا کی اکانومی خراب ہو گیا ہے. بالکل صحیح بات کر رہے تھے، اور یہ لوگ اس کے لیے کام اٹھا رہے ہیں اور چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے صرف ان کی گورنمنٹ کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ ان سے سرٹن چیزیں ہینڈل نہیں ہو پا رہی اب تک 2 سال. تو ان کو کس طرح اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پہ مہنگائی کن کن چیزوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے. یہاں پہ بلیک مارکیٹنگ ہو سکتی ہے، ہولڈنگ ہو سکتی ہے، ان کی مافیاز ہیں، کیسے کرنا ہے، وہ فائٹ کیسے کرنا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کنسسٹنٹلی پہلے دن سے لے کے آج کے دن تک میرا خیال ہے ہر جو انہوں نے انٹرویوز آئے ہیں، پاکستان کا جو غریب انسان ہے، جو مشکلوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے بارے میں ان کی پرائیورٹی رہا ہے. یہ پوری سب کو، یہ اپوزیشن کو بھی پتا ہے کہ کوئی ایسا ٹائم جس ملک کے پرائم غریب لوگوں کو کے ساتھ نہ
مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس احساس کے بعد اور ان کی پروونشل گورنمنٹ کیا فیڈرل گورنمنٹ پورے ملک کے لیے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، چیزیں ہینڈل کس طرح نہیں ہوتی صحیح طریقے سے. اگر آپ کی وزیر آپ کے ٹی وی شو پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہمارے سے یہ کام کنٹرول نہیں ہوتی، یا جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا یا اس طرح کے بیانات دینے چاہیے اور ان کو بہائنڈ دا سین ساری چیزوں کو فائٹ کرنا چاہیے اور اس کے سولوشن نکالنے چاہیے. اگر ان کے پاس سولوشن نہیں تھے، آخر یہ امید تو کر رہے تھے نا کہ گورنمنٹ اور اس کے بعد یہ آپ اس ملک کو چلائیں گے تو ان کو ساری چیزوں کا اندازہ تو، کیونکہ آج کی مہنگائی چینی کتنے روپے کلو ہے. اب لیٹس بی آنیسٹ، ہر کپ میں نے سے ہو ہے، میں تو ہمیشہ جیسے بہت مہنگائی ہے، ہر ٹائم پہ لوگ یہ کہتے ہیں. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ مین اسٹریم پولیٹیکل اپوزیشن ہے، ان کے لیڈرشپ کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی دیتے ہیں. شہباز شریف صاحب جیل میں، نواز شریف صاحب ملک میں ہے، آج سردار صاحب اپنی عدالت کے باوجود. another point I seriously believe کہ ان کی جو صحت کا حالت کا حال ہے کو ایکسپشن دے دینی چاہیے کہ عدالت میں پیش نہ ہو. بیک ٹو کہ حمزہ شریف جیل میں ہیں اور کیسز سے جا رہے ہیں، ان کو کل 40 لوگوں کو جیسے ایف آئی آر اس کا گورنمنٹ سے نہیں کرے. بٹ وہ لگ یہی رہا ہے نا کہ ایک طرف گورنمنٹ کی لڑائی چل رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ، تو اپوزیشن نے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا، جب اس نے اپنی اس پولیٹیکل جو سمجھتے ہیں کریکٹ آپ بالکل ان کو سچ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی بہتر ان کے ساتھ غلط ہے، ان کا یہ چانس ہے ان کو کیا جا رہا ہے، تو تمہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے. بالکل لڑائی اپنے دفاع کے لیے یقیناً جی وہ لوگوں کو سڑکوں پہ کس چیز پہ لے کر آئیں گے، کہیں گے رائٹ نواز شریف صاحب کے لیے لڑیں، شہباز شریف کو جیل سے نکال. یہ انٹرسٹنگ ہے، کوئی عوام کے انٹرسٹ کا بھی تو کوئی پوائنٹ ہونا کہ سڑکوں پہ لانے کے لیے یقیناً صرف یہ تو نہیں کہ آپ کسی لیڈرشپ کے خاطر آئیں، لیکن یہ کہ ان کے عوام کو بھی ان کو اپنے طرف اٹریکٹ یا راغب کرنے کے لیے بھی تو کوئی پوائنٹ ہونا چاہیے. یہ تو واقعی ایک ہے سوال. ناظرین کوئکلی ٹو دا تھرڈ، ہمارا جو تیسرا سوال ہے بڑا ضروری. کورونا وائرس کا ابھی بھی تمام حضرات نے بھی اور مہر نے بھی تذکرہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی خیر بات ہونا ضروری ہے. تیسرا سوال ملاحظہ کیجیے گا، واپس آتے ہیں. جی، ایک طرف کورونا وائرس کی ری ایمرجنس پاکستان میں اور دوسری طرف سیاسی شوز، پبلک ریلیز، بار بار جو سیاسی قیادت ہے وہ کہہ رہی ہے عوام کو کہ جی سڑکوں پر نکلیں، ان کے ساتھ پاور شو کریں، ڈیمونسٹریشن کریں. یقیناً یہ ان کا حق ہے، جمہوری بھی طور پر یہ ان کا رائٹ ہے، لیکن کیا موجودہ حالات اس چیز کا تقاضا کریں گے گیون دا فیکٹ کہ آزاد جموں کشمیر میں آلریڈی ری ایمرجنس کی وجہ سے ایک دوبارہ لاک ڈاؤن لگا ہے. سندھ اور خاص طور پہ کراچی کے بھی کافی علاقوں میں لاک ڈاؤن پریکٹس کیا جا رہا ہے. مہر، سٹارٹنگ ود یو، آپ بتائیے گا کہیں بھی یہ سینٹی کا تقاضا ہے آپ کے خیال میں کہ ان موجودہ حالات میں پبلک ڈیمونسٹریشن اسی طرح سے ہوں جیسے نارمل حالات میں ہوتی ہیں؟ ایک تو پاکستانیوں کو کوئی غلط فہمی ہے کہ پاکستان سے کووڈ-19 چلا گیا ہے. تھینک گاڈ کے مورٹیلٹی ریٹ بہت کم ہے، کیسز بہت کم ہیں، لیکن کووڈ-19 موجود ہے. لیکن وہ چونکہ نارملی یہ ہے نا کہ بہت ساری ایک سرٹن کلاس کے لوگ جو پاکستان کے انڈر پریویلیج لوگ ہیں وہ بچ گئے کافی حد تک. تو عام لوگوں کے دماغ میں یہ کہ کورونا وائرس پاکستان سے چلا گیا ہے. کورونا وائرس کے علاوہ امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کے لیے باہر آنے لگے ہیں. اس گورنمنٹ کی پالیسیز بڑی خراب ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن یعنی کہ گورننس خراب ہے، تو اس کے لیے ہم باہر آ رہے ہیں. ہم نے یہ ملک کے لیے کر کچھ نہیں رہے، ان سے قیمتیں نہیں صحیح ہو رہی، ان سے امپلائمنٹ ٹھیک نہیں ہو رہی، ان سے کوئی کام بھی، کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے یہاں پہ، کچھ صحیح نہیں. تو ہم عوام کو ریلیف دینے کے لیے عوام کو سڑکوں پہ لائیں گے. ایک ایسا سال جب پوری دنیا اپنی گھٹنوں پہ لٹرلی اپنی گھٹنوں پہ گر گئی ہے، یہ کہنا کہ ہم اس عوام کو جس کو پی ٹی آئی نے تنگ کیا ہے
हम उनको कोई रिलीफ देने के लिए, कोई पॉलिसीज बनाने के लिए गवर्नमेंट के साथ मिलजुल के बैठ के काम करेंगे, या हम उनके लिए अपने तौर पे, अपनी पार्टी के तौर पे, अपने लेवल पे उनके लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। वो उनको ये कह रहे हैं कि आप लोग सारे के सारे इकट्ठे होके अपनी जिंदगियां मत ठीक करें, अपना वो जो आपका सारा सिस्टम खराब हो गया लॉकडाउन की वजह से, आपका तीन टाइम की ड्यूटी खराब हो गई, उसको भूल जाएं। आप ये सारा कुछ करने का गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पे आज ये गवर्नमेंट आपके लिए काम नहीं करी। आप जरा अंदाजा लगा लें कितनी ज्यादा सैनिटी। हाँ बिल्कुल, ये कहीं से भी ये जो इक्वेशन है एडअप नहीं होती। आई हैव अ लिटिल लिमिटेड टाइम इन दिस सेगमेंट। ये पहले अब्बास साहब फिर शौकत साहब। अब्बास साहब आप बताइएगा, क्योंकि आपकी तरफ पहला सवाल इसलिए बनता है कि ऑपोजिशन ही लार्जली स्पीकिंग ज्यादा जो है वो अवाम को कह रहे हैं, जैसे अभी आपने भी खुद कहा था कि अवाम इंशाल्लाह हमारे साथ निकलेंगे। सर कोरोना वायरस दोबारा ना हमारे ऊपर आ जाए, हमारे गले ना पड़ जाए, बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने बचत की है, अल्लाह ने बचाया है इस कौम को। हमारे मुल्क में कोरोना ऐसी है जैसे पाकिस्तानी टीवी चैनल, जो दिल करे वो चलाओ, जो दिल ना करे वो ना चलाओ। कोरोना का भी हिसाब वो ये, हम इम्यून सिस्टम पे गए और इम्यून सिस्टम पे जाने से हमने कहा ये एक ताज्जुब की बात है कि इमरान खान का पॉलिसी कि जिस मुल्क में लॉकडाउन हो उधर कोरोना ज्यादा बढ़ रहा है और जिधर लॉकडाउन ना हो वहां नहीं पड़ता। ये एक बेवकूफों वाली बात है। लेकिन हम इम्यून सिस्टम पे गए जिसकी वजह से देहात में बहुत सी कैजुअल्टीज हुई, लोग इम्यून सिस्टम में गए जिसका डेटा हमारे पास नहीं है। हर जगह में लोग मरे, इन्होंने खौफ फैलाया, लोग अस्पतालों में नहीं जा रहे थे, जिसकी वजह से मुल्क को पूरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक इम्यून सिस्टम की तरफ ले गए। अभी जब ये जलसे शुरू हो रहे हैं तो आज शेख रशीद साहब कह रहे थे कि इससे जो है कोरोना बढ़ेगा। तो बेफिक्र रहे, कोरोना में जितने लोगों की कैजुअल्टी आपने पूरे मुल्क में करनी थी बगैर रिकॉर्ड के, बगैर डेटा के, एक देहात में आप डेथ सर्टिफिकेट एक देहात में करे वो आप कर चुके हैं। जो जुल्म, जो इंतहा, यानी मैं ये समझ पाई हूँ कि कोरोना तो अभी भी है, आप ये कह रहे हैं ना अब्बास साहब? अभी कोरोना आप बजाते जाएंगे टीवी पे और हर दिन कोरोना बढ़ता जाएगा, और जब आप कोरोना खत्म हो जाएगा, जो पैसे आपने लेने थे वो आपने ले लिए। अभी आपने जो इम्यून सिस्टम की कॉन्सेप्ट शुरू किया था, ठीक है, इम्यून सिस्टम का, अभी आप दूसरा ड्रामा ना बनाए। शौकत साहब का भी इस पे जवाब आ जाए, वक्त क्योंकि मुख्तसर है। शौकत साहब, ये तो बहुत बड़ी बात की है अब्बास साहब ने। उन्होंने कहा है कि ये तासुर दिया जा रहा है कोरोना है, ताकि आप उनकी रैलियां वगैरह और जलसे जुलूस रोक सकें। राइट, ओके। शौकत साहब को दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। महर, क्या इसी तरह से ये मामला है? आप बता दें, इसका आप जवाब दे दें। ये काफी एक बड़ी स्टेटमेंट है जो अब्बास साहब की तरफ से आई है। कोविड के बारे में जो चीजें ज्यादा रिपोर्ट करते हैं उसकी क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट जो क्या है वो ज्यादा रिपोर्ट करता है। ये तो गवर्नमेंट नहीं बता रही कि ये फिगर्स आए, ये वो अखबार, वो वेबसाइट, वो जो गवर्नमेंट के ऊपर जो तनकीद ज्यादा करते हैं जी, और वो फिगर्स बता रहे हैं कि कहाँ से, फॉर इंस्टेंस से बहुत ज्यादा फिगर्स आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट नहीं उनको हाईलाइट कर रही। कोविड का मैं फिगर पीछे से हटा दी, कोविड सबसे खत्म हो गया। इस गुर्बत के जमाने में, इस महंगाई के जमाने में लोगों को कोई अच्छी सलाह दें, लोगों की कोई मदद करें, लोगों को कोई खाने में उनके बिल्स में उनकी कोई हेल्प करें। सही सड़कों पे लाके, क्योंकि इमरान खान ने कोई इस्तीफा देना नहीं है ना, तो इनको है इस बात का। तो ये सारा कुछ गलत है लोगों को राइट नाज़रीन, आई विल हैव टू वाइंड अप ऑन दिस नोट। मैं चाहती थी कि शौकत साहब का भी इस पे एक आ जाता पर्सपेक्टिव, क्योंकि काफी बड़ी स्टेटमेंट थी, लेकिन खैर उनसे राब्ता दोबारा मैं नहीं एस्टेब्लिश कर पाई। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन। महर तारड़ साहिबा हमारे साथ थी, अब्बास आफरीदी साहब, शौकत यूसुफजई साहब। काफी एट लेंथ हमने नाज़रीन काफी मौजूआत पे बात की। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह सी यू अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।